کسی نے کیا خوب کہا ہے، کیمیا پیدا کن از مشتگلے، کیمیا پیدا کن از مشتگلے، وہ سزن براستان کاملے. یعنی کیمیا، سونے کو کیمیا کہتے ہیں، کیمیا گری کا ایک فن ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس مٹھی بھر مٹی سے کیمیا پیدا کر، سونا پیدا کر. مٹی سے سونا کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ از مشتگلے، وہ سزن بر آستان کامل. تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ تو کسی کامل کے آستانے پر وہ سزن ہو جا. گویا کہ کوئی ایسے جو اللہ والے ہیں انہیں مجاہدات، ریاضات، عبادات، نوافل کی کثرت اور ذکر الہی کی کثرت سے، تقوی سے، ورع سے، خشیت الہی سے اور بندگی سے، عاجزی سے اور توکل سے، تدبر سے، تفکر سے، ان تمام جو کمالات اولیاء اللہ کے جو نیک سچے ولی ہو گزرے ہیں، جو ہیں آج بھی ہیں، وہ سب جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، جنہوں نے اپنے آپ کو گم کر دیا، اپنے آپ کو مٹا دیا دین کے حصول کے اندر، قرب الہی کے حصول کے اندر، سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو گم کر دیا کہ اپنا شب و روز، اپنی زندگی کا ہر لمحہ، ہر گزرنے والا جو لمحہ ہے، وقت ہے، جو کام ہے، جو اعمال ہیں، جو افعال ہیں، جو کردار ہیں، جو اخلاق ہیں، ان کو سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش میں زندگیاں گزار دیں، کھپا دیں اور تبتل اختیار کیا انہوں نے. تو انہوں نے جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، قرب الہی کی طرف چل پڑے اور دنیا سے کٹ گئے، ہٹ گئے، چھوڑ دیا. چھوڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ حضرات کا جو طریقہ کار ہے کہ وہ جنگلوں میں چلے گئے یا کچھ اس طرح نہیں. یہ تبتل جو ہوتا ہے وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہوتا ہے. گویا کہ انسان رہتا تو اپنے جیسے، اور دین کا سبق بھی یہی ہے، حکم بھی یہی ہے کہ اس میں رہبانیت نہیں ہے، دنیا کو چھوڑ کر الگ ہو جانا نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس خاردار جنگل جو ہے، کانٹوں بھرا جو دنیا یا زندگی کی، جیسے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہی ہے کہ تو ایسے کسی خارزار راستے سے گزر رہا ہے تو اس طرح گزرے گا کہ اپنے آپ کو کپڑوں کو سمیٹ کر، بچا کر کہ کانٹے نہ لگ جائے. اسی طرح جنہوں نے اپنی زندگی کو، یہ تبتل ہے کہ انسانوں کے اندر رہتے ہوئے، ان جو دنیاوی آلائشیں ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو بچا کر نکل جانا اور وقت گزارنا، اور اپنا جو فوکس ہے، اپنی جو توجہ ہے، اپنی جو نظر ہے، جو ہر وقت جو آپ کی سوچ ہے، وہ صرف اور صرف اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اتباع کے اندر ہو. تو وہ لوگ جب پھر وہ کامل ہو جاتے ہیں، عمل کر کر کے وہ کامل ہو جاتے ہیں، تو ایک مثال دی گئی ہے مٹی سے سونا کیسے بنایا جا سکتا ہے. تو پھر وہ گر بتائیں گے. تو سونا یہی ہے کہ سونا کوئی اس طرح کا سونا نہیں ہے کہ وہ سونا بنانا، بلکہ یہ ہے کہ جس کی طرف مطلب جب وہ سونے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے کہ جب انسان کو قرب الہی حاصل ہو جائے، اللہ کی بندگی اور عاجزی اور اس کی عبادت کا جو ذوق مل جائے، شوق مل جائے، محبت مل جائے اور لگن مل جائے کہ وہ بس ہر وقت اسی تواضع میں لگ جائے کہ وہ بس بندگی الہی اور سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی ہر وقت اپنا وقت گزارنے کے لیے وہ سرگرداں ہو. تو پھر وہ
بٹی کو بھی ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ سونا ہو جاتی ہے۔ تو ایک مثال کے طور پر یہ بات کی گئی ہے، ورنہ اللہ والوں کو تو ان سونے اور چاندی اور ان چیزوں سے غرض ہی نہیں ہوتی کہ وہ ان کے نزدیک تو ان چیزوں کی اہمیت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی لو جو اللہ کے ساتھ لگ گئی ہوتی ہے، ان کی لو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ ان کو اسی بات سے فرصت نہیں ملتی، ان کو کسی اور طرف سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا، ان کی توجہ ہی کسی اور طرف نہیں جاتی کہ وہ کسی اور دنیا کی محبت میں کوئی دنیا کی چیزیں بنانے کے چکر میں رہیں، بلکہ وہ تو صرف للہیت اور ذکر الہی میں ہی مصروف رہتے ہیں۔ تو کچھ حاصل کرنے، مقصد یہ ہے کہ کچھ اگر حاصل کرنا چاہتے ہو زندگی میں، کچھ للہیت چاہتے ہو، تزکیہ چاہتے ہو، تو پھر جو اللہ والے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ، ان کے جو ان کی خدمت میں چلے جاؤ، ان کے سامنے زانو تلمس طے کرو، ان کی خدمت کرو، ان سے سبق حاصل کرو، ان سے تربیت حاصل کرو۔ تو یہ سونا تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، پھر سونا تو آپ کے پیچھے پیچھے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ والوں کے ساتھ محبت کرنے والے ہو جائیں، اللہ والوں کی جو نگاہ کرم ہے، جو ان کی نگاہ ہے، ان کی محبت ہے، وہ ہم پر پڑ جائے اور ہم بھی سرخرو ہو جائیں۔